کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ایسا شخص جو اسلام کا سخت ترین دشمن تھا وہی آگے چل کر اسلام کی تلوار بن جائے؟ ایک ایسا سپہ سالار جس کی حکمت عملی نے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی، ایک ایسا نام جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے یاد رکھا۔ یہ کہانی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر وہ کون سا لمحہ تھا جس نے ایک دشمن کو اسلام کا سب سے بڑا محافظ بنا دیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم اور منفرد شخصیت ہیں۔ وہ نہ صرف ایک عظیم جرنیل تھے بلکہ اسلام کے لیے اللہ کی خاص نصرت کا ذریعہ بھی بنے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہدایت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے تو وہ تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہ داستان صرف جنگوں کی نہیں بلکہ ایمان، ہدایت اور اللہ کے فیصلوں کی ہے۔ مکہ کی سرزمین، ایک طاقتور قبیلہ بنو مخزوم، اور اسی قبیلے میں پیدا ہوتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ وہ بچپن سے ہی گھڑ سواری، تلوار بازی اور جنگی حکمت عملی میں ماہر تھے۔ ان کی ذہانت اور جنگی مہارت انہیں باقی سب سے ممتاز بناتی تھی۔ جب اسلام کا آغاز ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جو اسلام کے سخت مخالف تھے۔ غزوہ احد، یہ وہ میدان تھا جہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ایک ایسا حملہ کیا جس نے جنگ کا نقشہ بدل دیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا، بلکہ اصل کہانی تو ابھی شروع ہونے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا، لیکن خالد بن ولید کے دل میں کچھ بدل رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام دن بدن مضبوط ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہر طرف پھیل رہی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب حالات نسبتاً سکون سے ہوئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سوچنا شروع کیا، کیا میں سچائی کے خلاف کھڑا ہوں؟ یہ سوال ان کے دل میں بار بار اٹھتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ وہ مکہ سے نکلے مدینہ کی طرف، ایک نئے سفر پر، ایک نئی زندگی کی طرف۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام صلاحیتیں اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ غزوہ موتا، یہ وہ جنگ تھی جہاں مسلمانوں کے 3 بڑے کمانڈر شہید ہو چکے تھے۔ فوج بکھر رہی تھی، ہر طرف خطرہ تھا۔ تب خالد بن ولید نے کمان سنبھالی۔ انہوں نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ دشمن حیران رہ گیا اور مسلمانوں کو ایک محفوظ راستہ دے کر فوج کو بچا لیا۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ یہ صرف ایک لقب نہیں تھا بلکہ ایک ذمہ داری تھی، ایک اعزاز جو ہمیشہ کے لیے ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ اسلامی فتوحات کا دور، اور خالد بن ولید ہر محاذ پر موجود تھے۔ جنگ یرموک، ایک فیصلہ کن معرکہ۔ مسلمانوں کی تعداد کم، رومی فوج بے حد طاقتور، لیکن خالد بن ولید کی قیادت، ان کی حکمت عملی اور اللہ پر کامل یقین، یہ سب مل کر ایک معجزہ بن گئے۔ انہوں نے فوج کو اس طرح منظم کیا کہ دشمن کی صفیں ٹوٹ گئیں اور ایک عظیم فتح مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان کی جیت تھی، یہ یقین کی طاقت تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو ہر سننے والے کو حیران کر دیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے درجنوں جنگیں لڑیں، کبھی شکست نہ کھائی، وہ بستر پر وفات پاتا ہے۔ جی ہاں، خالد بن ولید، جن کے جسم پر بے شمار زخموں کے نشانات تھے،
وہ کہتے ہیں کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخم نہ ہو، لیکن میں بستر پر مر رہا ہوں جیسے ایک اونٹ مر جاتا ہے۔ یہ الفاظ ایک عظیم سپاہی کے تھے جو شہادت کی خواہش رکھتا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی صرف جنگ جیتنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا نام ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ سب سے پہلا سبق، ہدایت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ جو آج مخالف ہے وہ کل اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن سکتا ہے۔ دوسرا سبق، صلاحیتیں اگر اللہ کے راستے میں استعمال ہوں تو وہ تاریخ بدل دیتی ہیں۔ تیسرا سبق، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو یا بستر پر۔ آج کے دور میں ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی صلاحیتیں کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے تو وہ اسے ایک عام انسان سے تاریخ کا ہیرو بنا دیتا ہے۔